نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بیس کم کرے کیا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین مجلس، احباب گرامی، آج کا عنوان ہر انسان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑا ہوا ہے۔ میرا رب اللہ رب العزت اس دنیا کو میرے لیے اور آپ کے لیے آزمائش قرار دیتے ہیں۔ آزمائش کبھی چیز دے کے ہوتی ہے اور کبھی لے کے ہوتی ہے۔ کامیاب ہے وہ بندہ جو سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ میں آزمائش میں ہوں، میں امتحان میں ہوں۔ شدید گرمی ہو، جون کا مہینہ ہو، لائٹ بند ہو، پورے وجود کو پسینہ آ رہا ہو، کاغذ ہاتھ اوپر رکھنے سے بھیگتا ہو، تو وہاں بیٹھ کے شکوے نہیں ہوتے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ بار بار باہر نکل کے سانس نہیں لیا جاتا، بلکہ کوئی نہ کوئی ٹیشو پیپر رکھ کے، کپڑا رکھ کے، کاغذ کو گیلا ہونے سے بھی بچایا جاتا ہے، اور اس پیپر کے اوپر جو لکھنا ہوتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ پہلی بنیاد آپ اور میں اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ویسے مناسب تھا کہ میں مشائخ کو دیکھ رہا ہوں، شیخ صاحب کو تو لے کے آئے نا علماء کرام اگر اپنی مسند پہ آ جائیں تو اچھا ہے۔ میرے سے بارک اللہ فیکم وحفظکم ورعاکم وسلمکم شیخنا۔ جی حضرات، امتحان میں آزمائشیں آتی ہیں۔ جب کامیابی پہ نظر ہو تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی، اور گھر جا کے کوئی پوچھے کہ پیپر کیسا ہوا تو ہم رونے نہیں روتے بلکہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا۔ تمہید میں جو میں جملے بول رہا ہوں، گھر کو آگ لگ گئی، آنے والوں نے پوچھا کہ بچا کیا ہے؟ گھر کو آگ لگ گئی، آنے والوں نے پوچھا کہ بچا کیا ہے؟ جواب آیا کہ میں۔ انہوں نے کہا تو پھر جلا کیا ہے؟ اگر آپ بچ گئے تو پھر جلا کیا ہے؟ جس رب نے آپ کی وجہ سے پہلے گھر بنا دیا تھا وہ گھر پھر بھی دے دے گا۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ گھر نہیں جلتے، گھر کے چراغ بھی نہیں جلتے، جن کی وجہ سے گھر میں روشن ہونا تھا اگر ان میں آگ لگ جائے تو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کہیں نہ کہیں کسی کا دل جلا ہے جو آج گھر جلا ہے۔ میں ان جملوں سے جو آغاز کر رہا ہوں آج صرف قرآن مجید کی
سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے پہلے جملے کے اوپر ہماری بات ہوگی، اور ہم نے جو بھی لینا ہے وہیں سے لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، تمہارے رب کے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے، تمہارے رب کے ہونے کی، توحید کی، اس کی کبریائی کی ایک نشانی اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جانوں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے، تمہارے وجود میں سے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے جوڑے بنا دیے۔ حضرات لفظ جوڑا یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس میں بھی طاقت ہو، قوت با ہو، مال پیسہ ہو، ہمت اور وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص عنایت فرمائی ہو، فلیتزوج، وہ اپنا جوڑا بنا لے، شادی نہیں، وہ اپنا جوڑا بنا لے۔ بھائی یہ جوڑے پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے سچی بتائیے گا، آپ نے جوڑا پہنا ہو اور اس کا دایاں بازو پھٹا ہوا ہو، کٹا ہوا ہو، آپ وہ سوٹ پہن لیں گے، جوڑا پہن لیں گے؟ میں نے تو دیکھا ہے لوگ نہیں پہنتے۔ اگر جوڑا بنا ہے، میاں اور بیوی سے بنا ہے، اور رب نے محبتوں کے ساتھ بنایا ہے اور اپنی مرضی سے بنایا ہے، پھر ایک دکھی ہو اور ایک سکھی ہو، ایک رو رہا ہو اور ایک ہنس رہا ہو، ایک جو ہے وہ بے سکونی میں ہو اور دوسرا خراٹے مار رہا ہو، ایک محل آرام ہو اور دوسرا وہ دکھ درد کے عالم میں ہو، تو یہ جوڑا ہی نہیں ہے، جوڑ جڑا ہی نہیں ہے۔ جو چیزیں جڑ گئی ہوں میں نے ان کو چیختے نہیں دیکھا، اگر جوڑ نہ جڑا ہو اور تھوڑی حرکت ہو تو پھر چیخنے کی آوازیں، رگڑ کی آوازیں آتی ہیں۔ حضرات کیوں بنایا جوڑا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ آپ سکون حاصل کر سکیں۔ یہ سکون کی تلاش پورے وجود کو ہے، سوسائٹی کو ہے، معاشرے کو ہے، اور یہی مفقود ہے، اسی سے ہم محروم ہیں۔ سبب کیا ہے؟ اور اسی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ میں نے صرف ایک وجہ کو لے کے آج چلنا ہے، صرف بیماری نہیں، دکھ نہیں، درد نہیں، آلام و بلیات نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ مرہم بھی رکھنا ہے، کیونکہ زخم اپنے ہیں اور جن کے زخم ہیں وہ بھی اپنے ہیں۔ حضرات سب سے پہلے آپ جب جوڑا بنے، شادی کر لی ہے تب بھی نہیں ہوئی تو ساتھ رہیے، ہو گئی ہے آپ خوش ہیں تو تب بھی ضروری ہے کہ ان باتوں پہ توجہ دی جائے۔ اگر آپ نہ خوش ہیں تو پھر بھی، کیونکہ اگر خوش ہیں تو خوشی کو نظر کسی بھی وقت لگ سکتی، اگر آپ نہ خوش ہیں تو پھر بھی اس کی اشد ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بالخصوص ہماری آج کی یہ ملاقات رہے گی، اگرچہ عنوان یہ ہے کہ گھر کیوں اجڑتے ہیں، لیکن ہم صرف ایک سبب کو لے کے، اجڑنے کے لفظ سے بچ کر کے ہم جوڑا بنیں گے نا، قبول ہے ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ آج کے بعد دو ذہن بن گئے۔ پہلے آپ کا اکیلا ذہن تھا، دل کیا سو پڑے، کہتے ہیں نا چھڑے مرضی دا سوئی دا۔ یہ مرضی کی نیندیں رب جنت میں دے گا۔ یہ دنیا خواہشات کی جگہ نہیں ہے، ضرورتوں کی جگہ ہے، فرق سمجھیے گا۔ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں کہ دنیا خواہشوں کی جگہ ہے، نہیں، خواہشوں کی تکمیل جنت میں ہونی ہے۔ تو جو چاہے گا وہ ملے گا، جو تیرے من میں آئے گا وہ حاضر ہو جائے گا۔ دنیا میں 100 بار بھی چاہے، اگر رب نے نہیں چاہا تو ممکن ہے نہ دے، لیکن وہاں تو مانگے گا رب دے گا۔ وہ خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے، یہ دنیا بس ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنی ہے،
یہاں بڑی بڑی خواہشیں بادشاہوں کی بھی رہ جاتی ہیں، ضرورتیں میرا رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے ضرورتوں کے تحت رہ کے سمجھیے گا کہ آپ پہلے مرضی سے سوتے رہے، جاگتے رہے، اٹھتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، لیتے رہے، آتے بھی رہے، جاتے بھی رہے، لیکن ایسے نہیں۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو زندگی میں ماں باپ سمجھا ہے تو یہ مرضیاں نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا لیٹ آئے، کوئی باپ نہیں چاہتا کہ رات کو میرا بیٹا گھر سے باہر نکلے۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو ماں باپ زندہ نہیں تھے، اگر زندہ تھے تو آپ نے مار دیے، اگر قبر میں بھی ہوں والدین کا احساس ہو تو ان کی قبر اور نام کا بھی حیا ہوتا ہے، نام کا بھی حیا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مرحلے سے گزر کے شادی کر چکے ہیں تو آج پہلے سب سے پہلے اپنا ذہن بنا کے جائیے کہ دو ذہن ہیں، ان دونوں کو ہم ذہن کیا جائے گا تو سکون ملے گا، ان دونوں کو ہم ذہن کیا جائے گا تو سکون ملے گا۔ اگر یہ ہم ذہن نہ ہوئے، سوچ ایک نہ ہوئی، فکر ایک نہ ہوئی، اور دماغ کے اندر خیالات اور تصورات یکجا نہ ہوئے، ایک جیسے نہ ہوئے، سمجھ لیجئے گھر چلنے والا نہیں ہے، سکون ملنے والا نہیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اور ہمارے گھروں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم گھر میں کسی بھی معاملے پہ اپنا ذہن ملنے ہی نہیں دیتے۔ ایک کہتا ہے کیا پکنا چاہیے، وہ کہتا ہے گوبھی، اس کی پسند کی وہ ہے، فوری سامنے جواب گوبھی کو کھانا والی شہر ہے، ڈگر نہیں کھاندے۔ اب یہ جو جملہ بولا گیا ہے وقتی طور پہ آپ ہنس لیں گے، لیکن یہ ذہن کو، دماغ کو چیرتے ہوئے دل پہ جا لگا ہے، اور جب دل کے اوپر وزن بڑھ جائے، یہ دھڑکتا تو ہے لیکن پھر حساب و کتاب میں نہیں رہتا۔ سکون لینا ہے تو ہم ذہن بنیے، اپنی چاہتیں، اپنی خواہشیں تھوڑی دبائیے، دوسرے کی قدر کیجئے، بدلے میں آپ کو بھی سیم ایسا کرنا ہوگا۔ جو آپ کو اچھا لگے وہ ہم کھا لیں گے، جو آپ پکا لیں وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر، ادھر سے جواب آئے جو آپ لا دیں گے وہ ہم پکا دیں گے۔ یہ کھانے پکانے پہ نہیں ہے، صرف لباس پہ آ جائیے، کیونکہ میں نے آگے چل کے اس کی جب مثالیں دینی ہیں، میں اگر چاہوں تو آیات اور احادیث کے انبار لگا کے اس سے یہ کہتا جاؤں کہ یہ اہم ہے، یہ اہم ہے، نہیں۔ آیات کا بھی ہمیں پتہ ہے، قرآن کا بھی پتہ ہے، شریعت کا بھی پتہ ہے، ہمیں کتاب النکاح کا بھی علم ہے، ہمیں کتاب الطلاق بھی ازبر یاد ہو چکی ہے، لیکن ہم مار وہاں کھا رہے ہیں کہ جتنی زندگی گزر گئی ہے، میاں جی کا ذہن کسی اور طرف ہے اور ماشاءاللہ اہلیہ کا ذہن کہیں اور رہتا ہے، دونوں اپنی اپنی وادی میں ہیں، اکٹھے ہونا ہی نہیں چاہتے، حتیٰ کہ انہیں قبر جو ہے وہ بھی الگ کر دیتی ہے یا موت الگ کر دیتی ہے، جدائیوں کی جدائیاں، کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے۔ آئیے آج کے بعد اپنے گھر میں ہم ذہن بنائیے، ہم ذہن بنائیے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، میرے بھائی، میرے بزرگ اور میرے بیٹے بھی سن رہے ہیں، اپنا ہم ذہن ہونا۔ اللہ سے ایک دعا مانگا کریں، اللہ جو بھی میرا جوڑ بنا اسے صحیح معنوں میں میرے ساتھ جوڑ، اور میرا ہم ذہن بنا، میرا ہم ذہن بنا۔ ذہن ایک ہو گیا تو اگلے معاملے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ جو تصور ہوتا ہے، جو خیال ہوتا ہے، جو امیج بنتا ہے، وہ زبان پہ آتا ہے، اور زبان گفتار بنتی ہے، گفتار کردار بنتا ہے، اور کردار اور رویہ ہی یا دل میں اتارتا ہے یا دل سے اتارتا ہے۔ میں اس کی 2-3 مثالیں دے کے، ہمارے ایک بزرگ ہیں، میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ جناب آپ کی خوشگوار زندگی کا راز کیا ہے؟ خوشگوار زندگی، پتہ کیا کہنے لگے؟ کہتے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں گھر میں کیا لے کے جاؤں گا، کیونکہ میں نے جو بھی لے کے جانا ہے جواب آنا ہے بسم اللہ، بسم اللہ۔ تیو اگے ہو کے پڑھو تو ابو ماشاءاللہ نعمت لے کے آئے،
اور جو بھی میں گھر میں لے گیا ہوں وہ محبتوں سے پک گیا ہے، اور آگے رکھ کے کہنا ہے بیٹا پڑھو بسم اللہ۔ اللہ نے آج کتنی برکتیں دے دی ہیں، ہزاروں گھروں میں کھانا نہیں بنا لیکن اللہ نے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، کھا لیا ہے۔ رب کا شکر کرو اور اپنے ابو کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ ان کی زندگی سلامت رکھے۔ یہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں گھر بیٹھے نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ کردار کس کا ہے بتائیے؟ میں کہتا ہوں میاں جی خوش قسمت ہے اور گھر والی لاجواب ہے۔ ہوں تسی یہ نہ سوچن بہ جاؤ کہ کسی دن میں بھی لے گیا پالک تے اگوں ادھا دا جواب نہیں، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی مخاطب ہوں۔ دوسری طرف حضرات میں اس معاملے میں بذات خود فخر نہیں کر رہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے استعینوا علی حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ اپنی ضروریات زندگی میں پردہ پوشی بھی بڑی اہم ہے۔ پردہ پوشی بلا وجہ اظہار نعمت بھی کرتے رہنا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کے خاص مقام ہے۔ یہ جو سٹیٹس بن گئے ہیں نا جگہ جگہ پہ لگاتے پھرو اور بتاتے پھرو، اس سے نظر بھی لگتی ہے۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنے بڑے حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کی باری آئے کہ ہم بات کریں کہ سکون کیسے لینا ہے۔ میرے رب کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ جزا دے میرے پورے گھر کو۔ زندگی میں جب بھی نکلے اتنی جرت شاید بہت کم لوگوں کو ملے کہ سارا دن پڑھانا بھی ہو، بچوں کو چھوڑ کے چند لمحے کے لیے کھڑے پاؤں پھر نکلنا ہو، اور لمبے سفر کر کے پروگرام پہ پہنچنا ہو، اور ماتھے پہ بل نہ ہو گھر والوں کے، اور شکوہ نہ ہو، اور صرف دعائیں ہوں کہ اللہ نے آپ کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے اللہ وہ آپ سے کام لے لے۔ میرے پیچھے اگر ماں کی دعائیں تھیں تو اہل خانہ کی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی دعائیں۔ کبھی کسی بچے نے ضد نہیں کی کہ بابا آپ جا رہے ہیں میں نے جانا ہے، آپ پروگرام پہ جا رہے ہیں جی، دور جا رہے ہیں جی، چلے اللہ آپ کو خیر و عافیت سے پہنچائے۔ یہ جملے جو ہیں ہم ذہن ہوئے بغیر بات نہیں بنتے۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، پہلے دن بلی مار دو۔ میں کہتا ہوں بلی نہیں، اپنی میں مارو۔ بلی کو نہیں مارو، میں مارو۔ ایک دوسرے کا ہم ذہن بنیے، پھر سکون دیکھیے، اطمینان اور چین دیکھیے۔ یہی وجہ ہے بندہ ماشاءاللہ، میرے اکثر بھائیوں کے شکوے ہوتے ہیں اسی اللہ دا قرآن سنان دے انہیں تو ساڑھے گھر چیزیں نے بڑے ہوندہ پتہ نہیں آج کتھے رہے، یہ پروگرام دا کہہ کے کتھے ٹور گئے ہے، میٹنگ کا کہہ کے پتہ نہیں شوہر کہاں گیا ہوا ہے، بیوی اپنے مائکے گئی ہے تو شوہر باہر بیٹھا ایسی ذہن بنا کے پتہ نہیں کدھر گئی ہے، کزن آلٹ۔ یہ آپ کی ذہن کے اندر خرابی ہے، کبھی بھی آپ کو پرسکون نہیں ہونے دے گی۔ آنکھ کے اندر ایک چھوٹی سی کنکری ریت کی پڑ جائے، معمولی سی، وہ آنکھ کو سکون نہیں لینے دیتی۔ تو تصور میں اور خیال میں اور آپ کے ذہن میں اور آپ کی سوچ میں اور آپ کی فکر میں دوسرے کے بارے میں اگر معمولی سی بھی منفی خلش آ گئی، پوری زندگی کی نعمتیں آپ کے لیے جو ہے وہ پریشان کن ہو جائیں گے۔ چوڑی مزہ نہ دے گی، کنگن مزہ نہ دے گا، سنگت مزہ نہ دے گی، گھر مزہ نہ دے گا، سامان مزہ نہ دے گا، نعمتیں مزہ نہ دے گی، اور رشتہ دار مزہ نہیں دیں گے۔ ایک ایک پل آپ ساری رات سوچوں میں گزار دیں گے، اور جب ذہن ابلتا رہے گا، ہنڈیا کا ابلا ہوا جل کے چولہے پہ گرتا ہے۔ اور یاد رکھیے دماغ جب جلنے لگے تو پھر پورے گھر جلتے ہیں۔ جلا کیا ہے؟ پوچھا کہ آگ لگی ہے، بچا کیا ہے؟ جواب آیا میں بچا ہوں، تو کہا پھر جلا کیا ہے؟ حضرات ہم ذہن بنیے، پرسکون زندگی ملے گی۔ میں بیویوں کی بھی مثالیں دے سکتا ہوں، ابھی ایک مثال آپ نے سنی، شوہر کی مثال بھی سنی ہے۔ سب سے پہلے میں آقا نامدار کا نام لینا چاہتا ہوں۔ میں نے محبوب کی سیرت پڑھی، ذہن ایسے ملے، 12 حجروں میں سے جس گھر میں سے جو بھی پکا ہوا مل گیا
میرے محبوب نے پوری زندگی ایک بھی جملہ نہیں بولا، یہی جملے میں نے سنے ہیں، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسولہ وجعل لہ مخرجا۔ یہ ہے وہ پہلو جو زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث ڈھونڈ کے لا دیں کہ میرے محبوب نے کہا ہو کہ نمک زیادہ ہے یا تیز ہے یا کم ہے، ایک روایت ذخیرہ احادیث میں، پوری کتب سیرت میں یہ مجھے مثال ضرور ملی ہے۔ والد صاحب کدو شوربے والا بنواتے تھے، تو میں نے ایک دن پوچھا ابو آپ شوربے والا کیوں بنواتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا محبوب کو کدو پسند تھے، وہ شوربے میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے تھے، میں بھی انگلیوں سے سن لیا، میں چھوٹا تھا۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی تو پتہ یہ چلا کہ میں نے اسے اس دور کے تناظر میں پڑھا کہ یہ کدو سے محبت تھی یا رب کی نعمتوں کے اوپر شکر تھا کہ جیسے پانی پانی ہو دال تھوڑی ہو تو ہم جملے بول دیتے ہیں، پاجیے نے چٹکیاں مار کے دال لبی ہے۔ تو میرے محبوب ڈھونڈ رہے ہیں، کدو کہیں کہیں ہے لیکن شوربہ ہے۔ آپ نے شکوہ نہیں کیا کہ یہ ڈبکی لگائیں، یہ کریں وہ کریں، جیسا بن گیا ہے جیسا مل گیا ہے الحمدللہ فبہا۔ حضرات آئیے ایسا ذہن بنائیے، سکون کی گارنٹی قرآن دے رہا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ جب ذہن کے جوڑے ایک جیسے ہو جائیں، شوہر لے کے گیا بیوی خوش، بیوی نے جو دیا شوہر خوش، اس پہ راضی ہو کے ہم ذہن ہو کے بسا اوقات کسی طرف جانا ہوتا ہے وہاں اختلاف ہو جاتا ہے۔ بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آج ہم فلاں جگہ چلیں اور شوہر کہتا ہے نہیں نہیں بیوی کو دیکھنے والی جگہ ہے۔ میں نے اس بات پہ بھی جنگیں ہوتی دیکھی، اچھا خاصا ماحول بگڑتے ہوئے دیکھا۔ چھٹیاں ہوئی ہیں، بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی بہن کی طرف جانا ہے اور باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی طرف جانا ہے، خالہ وال جائیے یا پھپھو کی طرف، بچوں پہ امتحان ہے۔ اب جس نے ذہن سازی کی ہوئی ہے کہ پھپھو ہوتی ہی لڑاکی ہے، جس گھر میں ذہن یہ بن گیا، ذہن یہ بن گیا کہ خالہ کی طرف جانا ہے یا پھپھو کی طرف، حضرات پھر جنگیں شدید ہوتی ہیں۔ جو جیت جائے وہ چلا بھی جائے تو دوسرا کے ذہن میں کھلبلی مچی رہتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اللہ کا شکر کریں، ایسا کوئی معاملہ آئے ترجیح دیں ایک دوسرے کو۔ آیا موقع یہی چھٹیاں تھی، پورا ایک ہفتے کے ٹرپ کے بعد یہاں آ رہا ہوں، یہی سوال تھا، یہی دونوں طرف رشتے تھے، شادیاں بھی تھی، لیکن گھر سے جواب کیا آیا کہ ایک وقت گزر گیا ہے، پھپھو کے پاس بچے نہیں گئے ہیں، آپ ان کو ادھر لے کر کے چلیں۔ حضرات آئیے تھوڑی سی، کیا باقی رشتوں کو ٹائم نہیں ملتا؟ ٹائم سب کو ملے گا، لیکن بات تقابل کی ہے تو مل بیٹھ کے ہم ذہن ہو کے کیوں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا جان لیتے تھے؟ سفر پہ جانا ہے، یہ بھی بیوی ہے، یہ بھی بیوی ہے، یہ بھی بیوی ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے، یہ بھی حجرہ ہے، اسے بھی امید ہے، اسے بھی آسرا ہے، اس کی بھی چاہت ہے۔ محبوب نے پورے ڈال لیے، جس کا نام نکل آیا بسم اللہ، دوسرا پرسکون ہو گیا، ہم ذہن بن گیا جو میرے رب نے چاہا ہے، والخیر فی مختارہ اللہ، ایک میری چاہت تھی کہ یہ ہو، لیکن میرے حق میں جو میرے رب نے چاہا ہے وہی بہتر ہے۔ رضیت باللہ ربا، اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے سب سے خوبصورت جملہ یہ ہے، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ دوسری چیز، میں ذہنوں میں بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، اگر چاہتا تو اسی پہ رکھتا۔ بڑے سارے لوگوں کے ذہن منگنی سے پہلے مطمئن نہیں ہوتے، نہیں جی ساڈا اس کا نال ذہن نہیں ملتا، میرا اس لڑکی نال اس لڑکی کا ہے کہ میرا اس لڑکے سے نہیں ملتا، میرا اس کزن سے، میرا اس سے نہیں مل رہا۔ اچھا والدین بیچارے تھک جاتے ہیں، دھکے کھاتے پوچھتے کرتے، نہ بیٹیاں مانتی ہیں نہ بیٹے مانتے ہیں۔ کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ہم نشین ہو کے ہم ذہن بنیے، ایک دفعہ جملہ کہیے اپنے ماں باپ کو، تمہارا گھر رب سنوار دے گا کہ ابو امی جو آپ کا ذہن ہے وہ میرا ذہن ہے، جہاں آپ راضی ہیں وہاں میں راضی ہوں، جہاں آپ کا دل مطمئن ہے میں آپ کی جگر گوشہ ہوں، میں آپ کے دل کا ٹکڑا ہوں، میں آپ کی لخت جگر ہوں، آپ میرے بارے میں یقیناً کوئی غلط فیصلہ نہیں لیں گے، جو آپ کریں گے میں اس پہ راضی ہوں، جو رب آپ سے کروا دے گا میں رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ میں نے ایسی بچیوں کو زندگی بھر اپنے
اپنے شوہر کے گھر سسرال کے گھر پرسکون دیکھا ہے. باپ فوت ہوئے تقریباً 21 سال ہو گئے. شادی باپ نے کی ہے. ایک دن اس نے اتفاق سے تکلیف میں تھی تو میں پوچھ بیٹھا کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ غلط لیا گیا؟ کہتی نہیں، میرے ابو قبر میں ہے، میں مطمئن ہوں، میں خوش ہوں. آزمائشیں جب بندہ مرضی سے کرتا ہے پھر نہیں آتی، پھر تکلیفیں نہیں آتی، پھر بھی تو آتی ہیں. لیکن میرے ابو میرے سے خوش ہو کے قبر میں گئے ہیں. جب باپ خوش ہے تو رب بھی خوش ہے، میں بھی خوش ہوں. اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے، یہ جنت تو نہیں، باقی کا جو سکون ہے اللہ جنت میں دے دے گا انشاءاللہ. جب فکریں ایسی ہوں، نظریں ایسی ہوں، دماغ ایسے ہوں. حضرات دنیا جہان کے علوم پڑھنے کے بعد جب باپ نے پوچھا تھا کہ بیٹا شادی، ایک ہی جواب تھا، ابو جو آپ کی مرضی ہے وہ ہماری مرضی ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے بیڈ روم پہ آنے سے پہلے ہم نے اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا. ماں باپ کو رب سلامت رکھے، جو چلے گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے. حضرات یہ نعمتیں یہ مقدر سے ملتی ہیں. ماں باپ کے ساتھ بھی ہم ذہن بنیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہم ذہن بنیے. سکون نہ آئے کہیں دے رہے جی کلفی دا مزہ نہ آئے، کلفی بوئیوں بار باریوں بار تے پیسے واپس. حضرات یہ منی بیک گارنٹی کے ساتھ یہ جملہ قرآن نے بولا ہے کہ سکون لینا ہے تو جوڑا بنیے. آپ کا ذہن بیوی کا ذہن جوڑا ہے، اس سے جڑیے. اگر جڑے نہیں، کھچے کھچے رہے، کٹے کٹے رہے، ادھر کچھ اور ادھر کچھ اور، ادھر جو ہے وہ منفی ادھر مثبت، ادھر مثبت ادھر منفی، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ جمع نفی، فائدہ کوئی نہیں ہوتا، رزلٹ منفی نکلتا ہے. آگے آئیے، اللہ نے سکون کے لیے آنکھ رکھی ہے. آنکھ بڑی پرسکون ہوتی ہے. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، آنکھ کی ٹھنڈک، آنکھ کا سکون، آنکھ کی محبت اور پیار. اولاد جب مانگی ہے بیویوں کے لیے یہ دعا مانگی گئی. رب سے کیا کہا گیا؟ اللہ ہمارے اہل خانہ میں، ہماری اولادوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کر دے. آپ چیک کریں، آنکھ تھوڑی سی خراب ہو، ککرا ہو. ایک شاعر کہتا ہے ہم نے پھول مانگے تھے، ہم نے پھولوں کی دعا کی تھی، میری آنکھ میں موتیا اتر آیا. میں نے پھولوں کی دعا کی تھی، میری آنکھ میں موتیا اتر آیا. اس نے مزاح تو کیا ہے لیکن بات بڑی سچی کی ہے. ساری زندگی اللہم انی اسألک زوجتا صالحہ. ہاں میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ بیت اللہ میں جا کے دعائیں کرتے ہیں، مسجدوں میں دعائیں کرتے ہیں، علماء سے کرواتے ہیں، دعا در دعا عورتیں کرتی ہیں، بیٹیاں کرتی ہیں، بچیاں کرتی ہیں. مگر جب ملتا ہے تو جس کا ڈیلے پہ مرے تھے، جس آنکھ پہ مرے تھے، اور جس چشمے آہو چشمے غزال پہ مرے تھے، جس ہرنی نما آنکھ کے اوپر دل دے بیٹھے تھے، آج سب سے زیادہ دکھ بھی اسی آنکھ سے مل رہا ہے. اب آنکھیں دو نہیں، دو اور دو چار ہو گئی ہیں. اگر ان چار آنکھوں کو آپ نے دو نہ کیا، چار کو دو نہ رکھا، تو یہ ساری زندگی دو چار ہی رہیں گی، تکلیف میں رہیں گی، پریشان رہیں گی. آئیے ایک دوسرے کی آنکھ کے اوپر کچھ ایسا نظر نہ آئے کہ جس سے آنکھ کو تکلیف ہو. بھائی آئیے 2 منٹ کے لیے. آپ نے بائک لی ہے، آپ نے درخت کے نیچے دھوپ سے بچنے کے لیے کھڑی کی ہے، آپ واپس آئے ہیں، وہی سیٹ دے اتے کام بیٹھ کر گیا ہے، آنکھ کو اچھا لگے گا؟ آپ اس سیٹ پہ بیٹھیں گے؟ سچی بتائیے، نہیں بیٹھیں گے نا، کیونکہ آنکھ نہیں مان رہی. اگر آنکھ نہ دیکھے ممکن ہے بیٹھ جائے، ممکن بیٹھ جائے. آپ شادی میں بیٹھے ہیں، کھانا لگا ہوا ہے، اوپر سے پرندہ آیا ہے، بیٹھ کر گیا ہے آپ کے سامنے، اللہ نہ کرے اس پلیٹ میں گر گئی ہے، لقمہ لگے گا؟ لوگوں کبھی نہیں، کیونکہ آنکھ جب تک مطمئن نہیں ہوتی آگے نہیں بڑھتی. آگے گڑا نظر آئے، گٹر نظر آئے، پانی نظر آئے، گندگی نظر آئے، اٹھتے ہوئے قدم آنکھ رکوا دیتی ہے. دل سے فوری رابطہ کر کے کنٹرول روم سے کہتی ہے قدم روک، پیچھے ہٹ.
تو یہ تو پوری زندگی کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، جوڑ کا معاملہ ہے۔ آنکھ نے اگر کچھ غلط دیکھا تو اعتبار گیا، اگر اعتبار گیا تو سکون گیا۔ لہذا آنکھ کو وہ دیجئے، کیونکہ آنکھ میں نظر ہے، نظر نظارہ مانگے گی، نظارہ حسین ترین ہوا۔ یہ وہی چہرہ ہے جس پہ پہلی نظر پڑی تھی تو دل نے کہہ دیا تھا اسے چن لے۔ آج یہ نظر کیوں بدلی ہے؟ کیونکہ نظارہ بدل گیا ہے۔ نظارہ کیوں بدلا ہے؟ کیونکہ نظریہ بدل گیا ہے۔ اور جب نظریے بدل جائیں، بھائیو غلط نمبر کا شیشہ لگ جائے تو آپ کو منظر دھندلا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ فوری اتار دیں تو ٹھیک، اگر نہیں اتارتے تو گئے۔ یہ نظریہ شریعت نے اسی سے بنایا ہے، جو دیکھ دیکھ کے سوچ سوچ کے بڑا پھونک پھونک کے بنتا ہے۔ نظریے ایسے نہیں بن جاتے، عقیدے ایسے نہیں بنتے، یہ عقد ایسے نہیں ہوتے، یہ نکاح ایسے نہیں ہوتے۔ عقیدے کی ایک قسم عقد ہے، عقد عقیدت مانتا ہے، عقیدت آنکھ کی نظر سے جڑی ہوئی ہے، نظر منظر مانتی ہے۔ منظر کسی بھی وقت دھندلا ہوا یا خراب ہوا، آپ کی آنکھ فوری فیصلہ لے لے گی، یا سکون نہیں، سوچ بدل، ہاتھ بدل۔ اکثر گھروں کے اندر پرابلم یہ ہے، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے جیسے شروع میں بن بن کے یار ایک دوسرے کو لبھاتے ہیں نا، شادی کے فوراً بعد کچھ دنوں کے بعد گھر کے حالات دیکھ کر کے، کام کاج دیکھ کے بیویاں اپنا وہ پہلے والا لباس، وضاقتہ، شکل صورت وہ نکلتی۔ میں نے اکثر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی پڑھا ہے، دنیا ایک کھلی کتاب ہے، اگر آپ کو پڑھنا آتا ہو ممکن ہے کتابوں میں وہ جملے نہ لکھے ہوں جو ایک چلتی پھرتی خاتون گھر کے اندر بہن بیٹی بہو ماں بیوی بچی وہ پیش کر دیتی ہے۔ ہاں کام کیجئے، کام کا لباس رکھیے، دیگر معاملات نمٹائیے، اس کا لباس رکھیے، لیکن جو آپ نے اپنے شوہر کے لیے بننا سمجھنا ہے، پوری دنیا ایک طرف، جتنی عورت دلہن بنتے ہوئے خوبصورت بنتی ہے شاید کبھی اور نہیں، وہ کس کے لیے بن رہی ہے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ عورت کو اپنے شوہر کے لیے اپنے بدن میں، اپنے لباس میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں ایسا منظر کھینچنا چاہیے کہ ہر دن پہلے سے پیار، اور آنکھ پہچان جائے کہ ہوا کیا ہے۔ انسان کو دوربین ہونا چاہیے۔ آنکھ پہ میں بڑی باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن دھند کہہ رہی ہے کہ نہیں مختصر کر دیں، کیونکہ آنکھ کو پھر پرابلم آنی ہے۔ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ اپنی شوہر ہونے کے ناطے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی ان کی سیرت کو پڑھیے، بڑا بن سنور کے رہتے تھے۔ میرے محبوب کے سارے کزن منفرد تھے، لیکن سیدنا ابن عباس قرآن کی بھی نفاست، تفسیر کی بھی نفاست، میرے محبوب کی دعاؤں کا بھی صلہ، بڑے بن سنور کے، اور تھے بھی ماشاءاللہ شہزادے، لیکن پھر نہائے ہوئے ہیں، تیل لگا ہوا ہے، سرما ڈالا ہوا ہے، اور یار دوست مزے میں کہہ ہی دیتے ہیں نا، پاڑیا بھی کوئی ٹرک لگ گیا جی سرمے دا، کی ہویا کہ تم آیا کی تسی نہیں آج سر، کہنے لگے یار جب میرا دل کرتا نا میری گھر والی میرے لیے بن کے رہے تو وہ بھی تو دل ہے نا۔ یہ ہے جوڑ، یہ ہے سوچ ایک جیسی۔ ہم تمہارے لیے بن سنور کے رہیں، تم ہمارے لیے بن کے رہو، ہم تمہارے لیے خوبصورت، تم ہمارے لیے خوبصورت، ہم تمہارے شہزادے، تم ہماری شہزادیاں۔ شہزادیاں کوئی آسمان سے نہیں اترتی، اور لوگوں یہی گھر کی بیٹیاں، یہی بھی رانیاں اور یہی بچے، رنگت کوئی بھی ہو، اگر حبشے کا بلال آ کے محبوب کی زبان سے جنت کی حوروں کا شہزادہ بن سکتا ہے تو آپ اور میں کیوں نہیں؟ جس دن آنکھ اٹھ گئی، چوبارے سے سائڈ پہ گئی، بازار میں دائیں بائیں ہوئی، سریکی میں کہتے ہیں آنکھ چکی نہیں تھے تبالو غرق ہے، بس آنکھ جس دن یہ زاویہ نگاہ بدل گیا اور کسی اور پہ مرکوز ہو گئی، کچھ اور اچھا لگنے لگا، بربادی کا آغاز، گزرنے کا آغاز، تباہی کا آغاز اس دن گھر میں ہو گیا۔ حضرات ہاں یہ میں سیدہ فاطمہ کے وہ جملے نہیں بھول پایا، تاریخ میں باپ بھی بادشاہ ہے، بھائی بھی بادشاہ ہے، 2-3 بھائی بادشاہ، شوہر بھی بادشاہ ہے، یہ فاطمہ زوجہ عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ رب نے
جب ذمہ داری ڈالی نا تو پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ سب سے پہلے بیوی کے پاس گئے اور کہا یہ جو سونے کے کنگن ہیں نا ان کو اتار دے۔ یہاں بڑا سوال پیدا ہوگا، کئی دفعہ آپ کہیں کہ گھر والے کے ماتھوں پہ تیور آ جاتے ہیں، وائے کیوں؟ اسی لائے کے دیتے ہیں، باپ نے لے کے دیے، ماں نے لے کے دیے، بھائیوں نے لے کے دیے۔ اچھا، ایسا کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا اتار دوں؟ کہا جی۔ وجہ خود بتائی شوہر نے، کہنے لگے کہ میں امیر المومنین بننے لگا ہوں اور آپ خاتون اول بننے لگی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں کنگن ہوں، کسی غریب کی بیٹی یا کسی غریب شوہر کی بیوی، یہ دیکھ کے دل میں اتنا بھی خیال لے آئے کہ کاش میں بھی عمر ابن عبدالعزیز حاکم وقت امیر وقت کی بیوی ہوتی، خاتون اول ہوتی، یہ کنگن میرے بھی ہوتے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسری بچی اپنی محرومی یا احساس کمتری میں یا کوئی دوسری عورت اپنے دل میں ایسا خیال بھی لے کے آئے۔ کنگن اتارے گئے، بیت المال میں رکھوا دیے گئے، عمر ابن عبدالعزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رب کو پیارے ہو گئے، بیت المال کا نگران ان کنگنوں کو لے کے آیا۔ میں جانتا ہوں یہ آپ کے ہیں، یہ بیت المال کا حصہ نہیں ہے، امانت ہے، لے لیجئے۔ کہا اسے واپس لے لیجئے۔ جن چیزوں کو عمر ابن عبدالعزیز میرے ہاتھ یا میرے وجود پہ دیکھنا مناسب نہیں جانا، وہ ٹنوں مٹی کے نیچے ہے۔ جتنی میری آنکھ ان کی زندگی میں ان کا حیا کرتی تھی، اس قبر کے اندر گئے ہوئے عمر کی اتنی حیا ان کے جانے کے بعد بھی میری نگاہوں میں ہے۔ پھر بھی سکون، زندہ ہے تو سکون، چلے گئے تو سکون۔ حضرات، ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہے۔ یہ جو ہے نا نظر بازی، یہ جگہ جگہ آنکھیں، آنکھ مٹکے، پتہ نہیں کیا کیا اور کیا کیا، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اکثر گھروں کی لڑائی یہی ہے کہ ہاں یہ میں تو اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو کزن اچھے لگتے ہیں، میں تو اچھا نہیں لگتا، اس کو فلاں اچھا لگ رہا ہے۔ آئیے جو رب نے آپ کے لیے چنا ہے اس کے اوپر راضی ہو جائیے۔ تیسری چیز سکون لینا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ کان بھی سکون مانگتے ہیں، ہمارے گھروں میں اکثر کانوں کی وجہ سے بے سکونی ہے۔ پہلے آپ کے 2 کان تھے، ایک سننے کے لیے، ایک نکالنے کے لیے، اب آپ کے 4 کان ہیں، 2 سننے کے لیے، 2 نکالنے کے لیے۔ سمجھ گئے؟ اگر دونوں کان، پہلے نوٹ کیجئے کس چیز سے سکون ملتا ہے، کس سے بس سکونی ملتی ہے۔ میں ابھی تک میرے کان اس وجہ سے بے سکون ہو رہے ہیں، یہ جو آخر میں ہلکی لے 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 آتی ہے نا، یہ ہمارا مزاج نہیں ہوتا، ہم ایکو والے خطیب نہیں ہیں۔ یہ نظموں کے لیے، نعتوں کے لیے، تلاوتوں کے لیے اس کا مزاج ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں جی بیس بھی کم کر دیں، ایکو بالکل ختم کر دیں، سادی آواز ہو تاکہ کانوں تک جائے۔ جب بات سمجھانا مقصد ہے، گفتگو کرنا مقصد ہے، افہام و تفہیم مقصد ہے، تو شور کوئی ضروری تو نہیں۔ اس لیے آپ کے گھر میں کانوں کو کیا اچھا لگتا ہے، پہلے 4 کان مل کے بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم ہیں کون۔ اگر لا الہ الا اللہ والے ہیں تو قرآن اچھا لگنا چاہیے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ انسان تب تک پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک قرآن سنے نا۔ 100 سال بھی عمر ہو جائے، قرآن پڑھا نہیں، قرآن سیکھا نہیں، قرآن سنا نہیں، قرآن سنایا نہیں، آپ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جنہیں لاہور نہیں میں کیا وہ جمعے ہی نہیں، کیا وہ پیدا نہیں ہوا ہوتا ہے لیکن فائدہ کو نہیں۔ آپ پیدا ہو کے 100 سال بھی عمر گزار لیں، آپ سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر سکون لینا ہے تو قرآن کی آواز، رحمان کی آواز، بڑے کی آواز، پیغمبر کی آواز، اسے رسپانس دیں، اس میں لذت محسوس کریں، اور گھر میں کوئی ایسا جملہ مت بولیں کہ جس سے دوسروں کو بے سکونی ملتی ہے۔ یاد رکھیے، کان کو گالی اچھی نہیں لگتی، کان کو غیبت اچھی نہیں لگتی، کان کو چغلی اچھی نہیں لگتی۔ اگر اپنی ہو تو کان کو اپنے بارے میں نیگیٹو سننا اچھا نہیں لگتا۔ یاد رکھیے کہ تیرے کان اگر جھوٹ گوارا نہیں کرتے، تیرے کان تیرے ماں باپ کے بارے میں کوئی جملہ گھٹیا سننا گوارا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، اگر تیرے کانوں کو بے سکونی ہوتی ہے کہ تیری ذات یا تیری بات یا تیرے رشتہ داروں کے بارے میں کوئی گھٹیا بات کی جائے، چھوٹی یا لوز ٹاکنگ کی جائے، کانوں کو بے سکونی، کانوں کے ذریعے دکھ دل تک جاتا ہے۔ یاد رکھیے، سامنے میرا جوڑا ہے، میرے سے جڑا
تیرے باپ کو کوئی برا کہے اس سے ہوتا ہے، اتنا درد اسے سن کے اپنے باپ کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ ہماری بے سکونیوں کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جناب میرا شوہر گالی بکتا ہے، میں مخلص ہوں، میں دن رات محنت کرتی ہوں، کام کرتی ہوں، توجہ دیتی ہوں، کپڑے پریس کرتی ہوں، جوتے پالش کر کے دیتی ہوں، آگے پیچھے جو ہے وہ ساری خدمتیں کرتی ہوں، لیکن جب بولتا ہے تلخ بولتا ہے، کانوں کو تلخی اچھی نہیں لگتی۔ اگر آپ نے ترنم والی پرسکون آواز سننی ہے تو دھیما بولیے، دھیما سنیے، اچھا بولیے، اچھا سنیے۔ یہ تو باز گشت ہے۔ ایک بابا جی آئے اپنے پوتے کو دم کروانے، پروفیسر صاحب دم کر دو۔ میں کہا جی کی ہویا؟ کہتا جی پکڑ بڑے توڑ دا۔ میں نے کہا جی ایسا کیس پہلی دفعہ آیا، مگر نہ اکثر تو لوگ یہی کہتے ہیں بچہ ضد بڑا کرتا۔ آہو جدل تو اپنے پیو تو بھی بہتا، جدل اپنے پیو تو بھی بہتا۔ میں کہا جی پکڑ کی تو بہت ہے۔ کہتا جی ساڑھے گھر چ کوئی بھی بندہ ایڈے ایڈے پکڑ نہیں توڑ سکتا جڑے یہ توڑتا ہے، نکا جی اوکے بھی خدا دی پناہ۔ میں نے کہا جی اس بچے کو گھر بھیج دیں، اس کا دم آپ کو ہونا ہے۔ مینوں کہ جی گھر کے بڑے جو دیتے ہیں بچے وہ لٹاتے ہیں۔ تھوڑی بحث میں پڑ گئے، مجھے سمجھانا بڑا سمجھانا آتا ہے، اللہ نے سمجھ دے دی تھے تو خود نہ سمجھنے والے ضد میں تھے، اکڑے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھ لیا کہ اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے پت گلاس۔ پھر میں نے پوچھا وہ جس میں سالن ڈالتے ہیں، کہتے جی انہوں چھنی بھی عقیدہ ہے، کولی بھی عقیدہ ہے، مونگری بھی عقیدہ ہے، کٹوری بھی عقیدہ ہے، پیالی بھی عقیدہ ہے، پلیٹ بھی کہہ لیتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا بھی کوئی دوجا نہ لو۔ کہتے نہیں پتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ ہمارے کسی دادے نے، کسی پردادے نے، کسی پھپھو نے، کسی خالہ نے، کسی ٹیچر نے، کسی استاذ نے جب جب بھی پانی مانگا ہے گلاس پانی دا دیا جائے، گلاس دودھ دا دیا جائے، گلاس لسی دا دیا جائے۔ لفظ گلاس ہی بولا ہے، کوئی دوسرا لفظ نہیں بولا۔ آپ کو اس کا دوسرا نام نہیں آتا، اللہ کے عربی والے اس کو دوسری زبان میں جا کے کاس کہہ لیں۔ میں پنجابی میں پوچھ رہا ہوں اس کا دوسرا نام آپ نے کبھی سنا؟ جب نہیں سنا تو ہمیں دوسرا نام نہیں آتا۔ ہم نے کئی نام سنے ہیں، چھنی، کٹوری، پیالی، تو ہمیں وہ آتے ہیں، کہہ لیتے ہیں۔ ہاں ہاں، جب گھر میں گالیاں دی گئی ہیں تو بچوں نے سن کے اب یاد کر کے لوٹائی ہیں۔ اگر وہ لفظ گھر میں نہ بولے جاتے، وہ شور نہ ہوتا، وہ گالیاں نہ ہوتی، وہ گندگی نہ ہوتی، وہ خلافت نہ ہوتی، وہ تانے نہ ہوتے، وہ ٹک ٹاک نہ ہوتا، وہ جملے اور تبرہ بازی نہ ہوتی، وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ گندگی نہ اچھالی جاتی، بچوں کو کہاں سے خواب آیا تھا کہ یہ جملہ بولتے؟ کہتے ان کو تو میں نے جمع کرنا تھا۔ میں کہ جی بڑھتا تھا تو ہی میں کہتا دم ہوں تو ہاتھے آج تو بعد تسی روک لو، اینو بھی کہو پوت نہیں۔ بیٹے نے باپ سے بات کی اور باپ بیٹے سے کہنے لگا پوت دنیا ادھا دی ہے، ذرا سنبھل کے چلی۔ کہنے لگا ابو میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نہ ڈگمگائیے گا کیونکہ میں آپ کے نقش قدم پہ ہوں۔ جو آپ کا نقش قدم ہوگا ویسے ہی میرا قدم ہوگا، جو آپ کا لب و لہجہ ہوگا وہ میرا ہوگا۔ پنڈا چ سارے اپنے بڑے ابے نوں ادھا نہیں کہتے ابا تو کتے گیا سی؟ بچہ اپنے ابو کو کیا کہتا ہے؟ ابا تو کی کرتا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جہاں تو ہے وہاں تو ہے۔ جہاں گھر میں ادب سے چھوٹے کو کہا جاتا ہے بیٹے آپ کیا کر رہے ہیں، جب بڑا چھوٹے کو ادب سے بلاتا ہے تو چھوٹا بھی چھوٹوں کو یا اپنے بڑوں کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بابا جانی آپ کیا کر رہے ہیں، استاذ جی آپ کیا کر رہے ہیں۔ جہاں آپ ہے جواب میں بھی آپ ہے، جہاں تو ہے بدلے میں بھی تو پکار ہے۔ جیسا کرنا ویسا بھرنا، جیسی کوکو ویسے بچے، جو بولی آپ کی ہوگی وہی آگے ہوگی۔ آج جو لبو لہجہ اپنی بیوی کو دو گے وہی لوگے، جو بیوی بولے گی وہی پھر کل کو شوہر کو لے گا۔ جنگیں اسی وجہ سے۔ میں اس کی مثال دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ میرے بڑے مخلص، بڑے مہربان، بڑے پیارے قدردان عالم دوست سفر کر رہے ہیں، فیملی کے ساتھ ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، لاہور سے نکلے ہم موٹر وے پہ ہیں، اور میں ایک ہی جملہ بار بار سنتا گیا، مجھے آج تک نہیں بھولا۔ بڑی مرتبہ میں نے مثال دی، اپنی بیوی کو تھوڑی تھوڑی بات پہ کہتے ہیں اوئے منڈا پڑھا، پیچھے پکڑا دیا، اوئے موبائل پڑھائی، تھوڑی دیر اوئے ابا جی کو کال بنائی،
اوے ہاں کری، اوے انہوں چپ نہیں کرا دی، اور پانی کا گلاس دے. میرے لیے یہ چیز نہیں تھی. میں پنڈی بھٹیاں گاڑی باہر نکالی موٹر وے سے، ٹک شاپ پہ گاڑی روکی، لاک کھولا گاڑی کا. میں نے پتا کیا کہا؟ میں کہا اور پانی کی بوتل تو لے کے آئے. یقین کیجئے اتنا پسینہ مجھے نہیں آیا جتنا تھوڑی دیر میں شیخ محترم کو آ گیا. کہندے ساجد صاحب یہ میں تہاڈی بڑی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہندے تو بڑھی نو یہ عقیدہ. میں کہا جی مینوں نہیں سی پتا، میں تو تہاڈے کولوں ہی سیکھیا ہے. میں کہا کوئی ادب دا لفظ ہونا ہے، تہاڈے ورگے شیخ بول رہے ہیں. تو میں تو وہی کہا، وگرنہ میں تو یہی کہنا سی، میں تہانوں یہ بھی نہیں سی کہنا. میں کہنا سی جی تسی تشریف رکھو تو میں پانی لے کے آیا. اوے عورت کے لیے ہوئے جواب میں آپ کو میاں جی کہے، حاجی صاحب کہے، شیخ صاحب کہے، پروفیسر صاحب کہے، یا آپ کو کوئی جو ہے نا وہ بڑا رات کہے، آپ ہوئے بولے. یہ تو جیسے کانوں کو سکون دو گے ویسے لوگے، جتنا درد دو گے یہ باز گشت ہے، ریٹرن ہونی ہے. پہاڑوں سے آواز ٹکرا کے، گنبدوں سے ٹکرا کے تیرے لفظ لوٹتے ہیں. یہ تیری تربیت، تیری زبان، یہ تیرے جملے آنے ہیں. کان اور زبان جڑے ہوئے. آگے چلیے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون لینا ہے تو اپنے ناک کی خبر رکھیں. کان کی بھی خبر ویسے ابھی اور بڑی مثالیں تھی، میں نے نہیں دی. میں نے ایک پروفیسر صاحب کی مثال دی تھی. ان کو میں اکثر کہتا تھا وضو کیا کریں اور وہ سمجھتے نہیں تھے. میں کہتا تھا وضو کیا کریں اور وہ سمجھتے نہیں تھے. اب میں جڑے ویلے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تے کو کیا تمہیں کو ہر ویلے ادا کری کہ وضو کی کر، وضو کی کر. جب پڑھنی ہو کرے میں کیوں کرا؟ شادی ہو گئی میں کیوں کہتا تھا؟ تو بیوی نے نا پہلی رات ہی ڈانٹ دیا. کنا چو چٹ جمی تو میل جمی تو پتہ نہیں کی تو بال ہو گئے. میں کہا اڑے مویا اکھے تم دھاتا نہیں اکھے دھاتا تا ہاں بلے کنے چ میل تے چٹاک تے بو بھی ہم دی اٹھی بو دا مارا یہ کو دھوتے آ گیا جا کے صاف صوف کر کے. اس نے کہا نہیں صاف ہوئے، پھر صاف کروایا، پھر جو عطر لگوایا کچھ. اگلے دن میرے پاس آ گیا کہ میں کہا تمہیں کو کیوں آدھا میں کہ وضو کی تک کروں؟ میں نے کہا جی میں تو اشارہ کرتا تھا جو بندہ دن میں 5 مرتبہ انگلی گیلی کر کے اپنے کان کے اندر یوں گھما کر کے وہ پیچھے سے لے کر کے آئے گا پیغمبر کی اس سنت کے مطابق صاف رہے گا. سمیل تو نہیں آئے گی. اشارہ ہی مقصد ہوتا ہے. ہاں کانوں کا حسن جس پہلو سے بھی ہے وہ رکھیے، سکون اس میں ہے. اس کے بعد آگے ناک. ہماری ناک پہ مکھی نہیں بیٹھتی. بیوی آئینے کے سامنے 500 مرتبہ میک اپ کر کے کہتی ویکھ لو میں تھوڑے تو سونی ہے. بندہ بھی ناک تے مکھی نہیں بیٹھتا. کہتے اتنی دفعہ بن کے جی سونی ہے تو پھر اللہ کا شکر ہے میں ادا ہی مسیت والی ٹوٹیاں تو منہ دھو کے تیرے نال پھر بھی چنگا لگنا. بس یہ مقابلہ رہتا ہے. اور پھر سمیل بدبو نہیں آنی چاہیے. سکون لینا ہے تو جب بھی ناک بیوی کے قریب سے بندہ گزرے، یاد رکھیے اچھی طرح سن لو، عورت نے اگر خوشبو کسی غیر کے لیے لگائی تو بربادی ہے. وَهِيَ زَانِيَةٌ 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 باہر نکلی ہے، لوگوں نے اس کا پیچھا کیا ہے. ہمارے پرفیوم، ہماری خوشبوئیں، ہمارے عطریات اگر ہوتے ہیں تو لوگوں کے لیے بازار جانے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، ہمارے گھروں میں شاید وہ گوبر، وہ گوہا، وہ پیشاب، وہ پتہ نہیں کیا کیا وہی اٹھاتے گندگی سارا دن، پسینہ اور اسی کی بدبو اور سمیل. یہ شوہر کے لیے حضرات سکون کہاں سے آئے؟ شوہر کی بھی حالت یہی ہے، کاروبار کر یا کام کر یا جو مرضی کر، لیکن جب گھر میں آ بن سمر گیا، صاف ستھرا ہو گیا. میرے پیغمبر سفر سے آتے کبھی سیدھے گھر میں گئے، مسجد میں گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، گھر خبر بھیجی اور حکمت کیا بتائی؟ لِتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَ. جس کا شوہر کئی دن باہر رہا ہے وہ اپنی تیاری کر لے، صفائی کر لے، خوشبو کا اہتمام کر لے تاکہ گھر میں شوہر آئے تو اسے کچھ برا نہ لگے، سکون ملے، اطمینان ملے، چین ملے. اور حضرات یہ معمولی کیس نہیں ہے. خوشبو کیوں میرے محبوب کو پسند تھی؟ حسب توفیق خوشبو ضرور استعمال کریں، سمیل کو ختم کریں. ماشاءاللہ حسین
مولیاں بھی کھان چ ماہر تے پیاز بھی کھان چ تے پھر کئی مہینے برش تے مسواک کرنی کو نہیں. پھر جب تکلیف ہونی ہے تو ناک نے جب سکون نہیں لینا تو آپ کو سکون نہیں آنا گھر میں. میں نے اکثر گھروں میں طلاقیں ہوتے اس وجہ سے دیکھی ہیں. جو میں آج باتیں کروں شاید میں نے پہلے اس موضوع پہ کبھی نہیں کی. اس کے پیچھے بڑی ساری وجوہات ہیں. ایک طلاق پہ ہم نے پوچھا وجہ کیا کہ جی یہ چوں مرے کتے والی بو ہوندی انہیں کدی نہا کے نہیں ویکھیا یہ نال ساڈا کٹا چنگا دونوں یہ دن 4 دفعہ نہا لیتا. ساڈا کھوتا جڑا نا وہ بھی لیٹ لوٹ کے اپنا آپ صاف کر لیتا جڑا یہ پھر بھی شرم نہیں ہوتی بھی نئے کپڑے نہیں بدلتا. یہی معاملہ عورتوں میں بھی ہے مردوں میں بھی ہے. ناک جو ہے اس کا جوڑ بنیے جوڑ سے جوڑ لگائیے اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے. ناک اتنی اونچی نہ کیجیے کہ دوسرا آپ کو جو ہے وہ اچھا لگے ہی نہ. اللہ نے بنایا ہے تو برابر بنایا ہے. اس کے بعد جو چیز بڑی اہم اور ضروری ہے وہ زبان ہے. زبان کے اوپر میں پہلے باتیں کان کے حوالے سے کہہ چکا ہوں. آپ کو جو سننا ہے وہ زبان بولے گی. آپ وہ سنیں گے جو گھر والی کی زبان بولے گی. گھر والی کے کان وہ سنیں گے جو آپ کی زبان بولے گی. محبوب نے کہا تھا جسے اللہ اور آخرت پر یقین ہے فلیقل خیرا خیر بولا کرے. کیا بولا کرے؟ خیر. ہمارے زبانوں سے خیر ختم ہو گئی ہے. خیر ختم ہو گئی ہے. نظر لگ گئی ہے. ہم بڑے منہ پھٹ ہو گئے ہیں. بچے بے حیا ہو گئے ہیں. ہمارے لفظوں کے اندر سے پردے اٹھ گئے ہیں اور جو لفظوں کی حیا ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. بڑے چھوٹے کے لیے ادب اور احترام کے وہ جملے آج نہیں مل رہے ہیں. کیوں نہیں مل رہے؟ کیونکہ گھر کے اندر میاں بیوی کا لب و لہجہ ایک دوسرے کے لیے تلخ ہے. پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہے چوٹیں. اکثر لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے. لہجے آگ لگا دیتے ہیں. لفظ چیر کے رکھ دیتے ہیں. لفظ زندہ یتیم بنا دیتے ہیں. لفظ انسان کو ایک بیوہ سے بھی بری حیثیت میں ایک عورت کو لے جاتے ہیں. ایک چھڑے سے بڑھ کر کے خوفناک زندگی یہ لفظ دے دیتے ہیں. اللہ کے لیے الفاظ کو پرسکون بنائیے. زبان کو احترام دیجئے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ. اگر اچھا بولنا نہیں آتا تو کم از کم چپ ہی رہنا سیکھ لیجئے. 100 دکھوں کا ایک علاج ہے خاموشی. یہ دونوں پہلو آپ اور میں اگر پرسکون ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زبان پہ میں اس میں مثالیں نہیں لانا چاہتا. اگر شوہر اپنی عورت کو بیوی کو کتی کی بچی بولے معاذ اللہ کیا بچا پیچھے. یہ اس نے اسے کچھ نہیں کہا. اس نے اپنی ماں کو بولا ہے کیونکہ وہ ماں ہے. وہ ماں ہے جس نے اپنا وجود اپنی جنس اور اپنا رحم نکال کے تیرے حوالے کر دیا کہ جا اپنی نسل چلا اپنی فصل بنا اپنا نام پیدا کر تیرے خاندان کا نام چلے. اگر بیوی نہیں ہوتی تو نسلیں نہیں چلتی فصلیں نہیں بنتی شہرتیں نہیں ہوتی اولادیں نہیں ملتی لختے جگر نہیں ہوتے. اس کی ماں ہی اتنی بری ہے اور باپ ہی اتنی برا ہے اور اس کے بھائی سالے ہیں. میں کل ایک مزاح پڑھ رہا تھا. لوگ ایسے خوش ہیں سال کے بدلنے پہ جیسے سال نہیں بدلا سالے بدل گئے. کیا یہ بیچارے اسی لیے ہوتے ہیں؟ کیا آپ سالے نہیں ہیں؟ رب نے بہن سے نہیں نوازا؟ قدر یا ویلیو یا عزت یا آبرو نہیں ہے؟ زبان کو کنٹرول کر کے میٹھے بول بول کے آپ دنیا جیت سکتے ہیں. کسی نے بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا کہ جو چیزیں تلوار نہیں نہ کھول سکی جو قلعے وہ زبان کے میٹھے 2 بول کھلوا گئے تھے. بڑے بڑے دشمن مارے ہیں اس زبان نے مٹھاس سے پیار سے محبتوں سے. اللہ کے لیے میٹھے لفظ بولنا سیکھیں. پیار ادب اور احترام سیکھیے. یہی وہ چیز ہے جو آپ کو وقار دے گی. اور اسی زبان کی مٹھاس اور اس کے پردے میں ایک مثال دکھانا چاہتا ہوں. علماء بیٹھے ہیں آپ رابطہ کر کے پوچھ ہی لیجئے گا. یہ میں اس وقت راویہ کا بھی نام نہیں لینے والا راوی کا نام بھی نہیں اور ان کے بچے کا نام بھی نہیں لینے والا. تینوں نام سسپینس کے طور پہ رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اگر ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو مل سکے. کچھ آپ بھی کریں نا ریڈی میڈ کچھ نہیں ہوتا. ایک نا بچہ بیمار ہے باپ سفر پہ گیا ہے واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے. بچہ بیمار ہے باپ سفر پہ ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ مدینے میں ہسپتال تب کوئی نہیں تھا سوائے طب نبوی کے ذکر اور اذکار کے. یہی تھا نا
باپ چلا گیا، سفر سے واپس آیا ہے، رات کا ٹائم ہے، اہلیہ سے پوچھا ہے بیٹے کی کیا حالت ہے، کیسا ہے بیٹا، بیمار تھا بڑا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بیٹا فوت ہو چکا تھا، بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ عورت کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کا بیٹا فوت ہو اور وہ چپ رہے، باپ کی فوتگی کی خبر ملے اور وہ بولے نہ، بھائی کی خبر ملے وفات کی اور وہ بولے نہ۔ لیکن میں نے زبان کے بڑے بڑے خوبصورت منظر دو موقعوں پہ دیکھے ہیں، ایک یہ رات کا منظر، ایک دن کا دکھاتا ہوں کیسے سکون ملتا ہے۔ بیوی نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا، لفظوں کے پردے، کپڑا بچے کے منہ پہ ڈال کے کہنے لگی وہ پہلے سے آرام میں ہے، وہ پہلے سے سکون میں ہے، پرسکون ہے، لیٹے ہے، پرسکون ہو کے لیٹ گئے۔ اللہ اکبر، شوہر مطمئن ہو گیا۔ بیوی نے اپنے شوہر کے جملہ حقوق کا خیال رکھا، بچے بیٹھے ہیں، میں اوپنلی لفظ نہیں کہہ سکتا، جملہ حقوق، عزت، پیار، محبت، مودت، نہائے، صاف ستھرے ہوئے، سل کیا، بہت زیادہ قربتوں کے بعد ایک سوال کیا، لفظ دیکھیے زبان کیا کرتی ہے، کہنے لگی میرے سر کے تاج، ایک بات پوچھنی تھی، مجھے آپ بتائیں، اگر کسی نے کوئی امانت رکھی ہو تو وہ امانت مانگنے والا مانگے تو دے دینی چاہیے واپس، دینی بنتی ہے۔ کہا کوئی شور کوئی اعتراض، وہ تو نہیں بنتا، اس کی مہربانی ہے، جتنی دیر اس نے دی رکھی، اب وہ مانگنے والا اس کو ضرورت پڑی ہے لینے آ گیا، تو کہنے لگی اللہ کے بندے وہ جو ہمارا بیٹا رب نے دیا تھا نا، وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج سپیکر بیچ میں خراب ہو گیا ہے یا جواب دے گیا ہے، کیونکہ یہ ہماری ایک بہت بڑی مثال ہے، بگڑے ہوئے کو سلجھایا جاتا ہے۔ اب اس کو تھپڑ نہیں مار رہے، باہر سے جوتے لا کے نہیں مار رہے، بیچارے کوشش کر رہے ہیں، اور آپ بھی منتظر جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اور یہی گھر کے اندر اگر ہماری سوچ بن جائے نا کہ بگڑے ہوئے کو صحیح کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، پیار کرنا ہے، امید ہو کہ بن جائے، اور فکر پاکیزہ ہو، ہم ذہن ہو، ہم سب کا ایک ہی ذہن ہے، جلدی جلدی سپیکر ٹھیک ہو۔ اور اگر میری آواز خواتین تک نہیں پہنچ رہی، ان کو بھی ایک ہی فکر ہوگی، تو آواز سننی چاہیے، آواز پہنچنی چاہیے۔ بات کیا کر رہے تھے؟ اس عورت نے کیا کہا؟ امانت تھی، اس نے واپس لے لی ہے۔ یار لفظوں کا صبر اور حوصلہ چیک کیجئے، میں نے انسانوں کے حوصلے تو دیکھے تھے، مگر الفاظ کے حوصلے اگر مجھے ملے تو اس روایت میں ملے، کمال حوصلہ اور دانائی اور عقل مندی، اور بول توڑ کے بولے۔ شوہر کو فطری غصہ آیا، بیٹا بیٹے کا لاشا گھر میں موجود، اور آپ پھر میرے ساتھ یہ قربت، یہ ازدواجی حقوق کا معاملہ یہ کیسے ہو گیا؟ تکلیف میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور واقعہ بیان کیا، میرے محبوب پہ بھی قربان جاؤں، آپ نے نا نام بھی تجویز فرما دیا، دعا بھی فرما دی کہ رب آپ کی اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ آپ کو بیٹا عطا کرے، نعم البدل دے، اللہ آپ کی جو ہے وہ مشکلیں ٹالے اور دکھ دور کرے۔ یہ نام رکھنا، مجھے بتائیے زبان کتنا بڑا کردار ادا کر گئی۔ جاؤ ساری دنیا کے رائٹر، لکھنے والے، ساری دنیا کے ڈرامے اور فلمیں اور ڈائیلاگ بولنے والوں کے جتنے بھی خوبصورت اقوال زری ہیں، اٹھا کر کے لاؤ، اس عورت کے ان جملوں کو تول کے، اللہ کی قسم اس کی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی، اس کے وزن کا بول کہیں نہیں۔ 70 لاشیں اس وقت احد میں پڑے ہیں، دن کا وقت ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ سادہ دے دیں اگر یہ نہیں چلتا، ایک والا ختم کر کے مائک نہیں کالا مائک۔ حضرات ذی وقار یاد رہے گا انشاءاللہ۔ میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کیا ہوا تھا احد میں؟ میرے محبوب زخمی تھے، خود پیشانی میں تھا، لہو چاروں طرف بکھرا ہوا، اور اس حالت میں، جی ٹھیک ہے،
اس کو بند کرو. اور اس حالت میں ایک عورت کو پہلا لاشا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، بھائی کا، باپ کا، شوہر کا، ماموں کا، مختلف روایتیں، مختلف جو ہے وہ حتیم. ہر لاشے کے اوپر کیا بولا؟ کہنے والوں نے کہا یہ تیرے بھائی کا لاشا ہے. کیا بولا تھا؟ میں مسلمان ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسلام اس سے بھی بڑی قربانی مانگتا ہے. مجھے بتائیے میرے محبوب کیسے ہیں؟ محبوب کیسے؟ یہ ہوتا ہے رسپانس، یہ ہوتا ہے تعلق، یہ ہوتی ہے محبت. زندگی میں بھی، موت میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی جس کا کلمہ پڑا ہے اس کو سوچ کے، اس کی مان کے، اطاعت اور اتباع اور فرما برداری کے ساتھ اگر بول بھی بولے جائے تو ایسے بولے جائیں. کہا محبوب کی خبر دیجئے. جب محبوب کا چہرہ دیکھا، کل مصیبت بعدک جلل کا لفظ بول کر کے ایسا جملہ دیا ہے پوری دنیا لکھتی رہے لیکن اس جملے کا توڑ نہیں لا سکتی، جوڑ نہیں لا سکتی. پوچھا گھر میں آگ لگی ہے، بچا کیا ہے؟ کہا میں. کہا آپ بچ گئے ہیں تو پھر جلا کیا ہے؟ پھر جلا کیا ہے؟ یہ 70 لاشیں ضرور ہے محبوب، آپ صحیح زندہ سلامت ہیں تو پھر نقصان ہی کیا ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل. محبوب آپ کے بعد کوئی دکھ نہیں رہا. دکھ تھا، یہ نہیں کہ نہیں تھا، لاشیں تھی. عورت کے دل چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ تربیت نے کمال کر دیا. یوں گھر بسا کرتے ہیں، یوں چلا کرتے ہیں. حضرات سینے میں کینہ نہ آئے، آگ نہ لگے، وگرنہ سب ختم. حسد یہ بہنوں کا، یہ بھائیوں کا، یہ رشتہ داروں کا. جس گھر میں عورت آئی ہے اس گھر والوں کے خلاف سینے میں حسد رکھے، اور جو اسے خود لے کر کے آئے ہیں، اس کے ماں باپ بہن بھائی سارا کچھ چھڑوا کے آئے ہیں. حضرات گاڑی بھی سیکھے نا تو نیو ڈرائیور، اسے بھی ایک زندگی لگتی ہے. یہ بچی جو نئی آئی ہے تیرے گھر میں، یہ صدا کی گھر چلانے والی نہیں تھی. یہ اس انداز میں، ناز میں جیسے بھی پلی تھی. اس کو سنبھلتے سنبھلتے وقت لگے گا. پہلے دن ہی اس کو ماں سے زیادہ ایکسپیرینس اور تجربے، تانے تنوڑے اور باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. آپ کے سینے میں آپ کی بیٹی کی محبت نہیں ہے؟ آپ کے سینے میں کوئی درد نہیں ہے؟ اپنی بیٹی گئی تھی تو کتنے دن دکھ، درد اور تکلیف ہوئی تھی. کتنی آہوں میں، کتنے آنسوؤں میں، کتنی درد میں، کتنی باپ کی جو ہے وہ تکلیف میں اس نے اپنے اس حصے کو جدا کیا ہے. ایک ناخن کو کھینچا جائے تو تکلیف ہوتی ہے. یہ پورا لگتے جگر زمانہ کر کے کوئی باپ سے پوچھے، کوئی بھائیوں سے پوچھے، کوئی ماں سے پوچھے. حضرات تکلیف انہوں نے آپ کے سکھ کے لیے، آپ کے گھر اور نسل اثر کے لیے. تیرا سینہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. الم نشرح لک صدرک. اب 2 سینے ہیں، جوڑا ہے. اگر تیرا تنگ ہے تو بیوی کے لیے کھول، بیوی کا تنگ ہے شوہر کے لیے کھول. یہ سینہ سکون کے لیے ہونا چاہیے. یہ سینہ اگر عورت کا ہے تو یہ مرد کی عزت ہے، یہ بچے کی خوراک اور اس کی نعمت اور یہ دنیا کی بلندی اور آبرو ہے. اگر سینہ مرد کا ہے یہ عورت کی ٹھنڈک ہے. ان دونوں سینوں میں جس دن کینہ آ لیا، گھر اجڑ گیا، بربادی ہو گئی. جاؤ پتہ کر کے دیکھیں، کسی عورت سے پوچھ لیں. سہیلیاں جب بیٹھتی ہیں، وہ صحیح مسلم کی حدیث، سہیلیاں بیٹھتی ہیں تو پھر اندر سے لاوے نکلتے ہیں. میرا ایدم کہنا ہے تینوں کی دساں، پھوک کے رکھ دما جیداں دا ہے. جیڑے ویلے پوچھو مجبوریاں، جیڑے ویلے پوچھو مجبوریاں، اگلا ماں تیریاں مجبوریاں نو میں کی کرا. ہائے سینے، کبھی سینہ ایسا بھی تو ہو. شوہر کئی دن کے بعد گھر آئے اور ساتھ دل کو بھی ملا لیجیے. دل کبھی ایسا تو ہو، مہمان ساتھ لے کے آ جائے. اور شوہر کا دل بھی دیکھیے. پوری مسجد نبوی میں خود محبوب کے 12 گھروں میں سے خبر آئی کھانا نہیں ہے. پوری مسجد نبوی میں بڑے بڑے امیر بیٹھے تھے لیکن کسی نے ابھی ہاتھ نہیں اٹھایا. جب محبوب نے کہا میرے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا، میزبانی کون کرے گا؟ چودھری کئی دن سے گھر تھا ہی نہیں. دل چودھری ہوتے ہیں، سینے چودھری بناتے ہیں. مرد کو چودھری یا بیٹی بناتی ہے، یا بہن بناتی ہے، یا ماں بناتی ہے، یا بیوی بناتی ہے. یہ چاروں یا بہو بناتی ہے. یہ 5 پیس جس دن ان کے سینے تیرے بارے میں صاف اور دل کھلے ہو گئے،
घर पुरसकून हो जाएंगे। लितस्कुनु इलैहा, बड़े पुरसकून तरीके से हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह के रसूल मेहमान मुझे दीजिए, मेहमान नवाजी मैं करूंगा। सियाक बताता है ये कई दिन से घर ही नहीं गया था, दरवाजे पे दस्तक दी या जो भी अंदाज था, कहा मेरे साथ मेहमान है। अल्लाह अकबर, कितना खूबसूरत इस्तकबाल हुआ, कितने मोहब्बत के जुमले बोले गए। कहा वेलकम, तशरीफ लाइए, अहलन, कोई ऐसी बात नहीं, आप फिक्र नहीं करें। बच्चों का खाना पड़ा है, बच्चों का खाना है, दिल चौड़ा नहीं हो गया होगा, सीने को ठंडक नहीं मिल गई होगी, सुकून की इंतहा नहीं हुई होगी। मेहमान ने शोर नहीं सुना, कितना अदब लिया है कि मस्जिद नबी में मैं महबूब का मेहमान आया, इन्होंने खुद मुझे एक्सेप्ट किया, अपने घर लेकर के आए। कहा बच्चों को जल्दी जल्दी सुलाओ, और ये मेहमान से बातें कर रहे हैं और वो थपकियां दे रही है। सीने साफ हो तो ये थपकियां आती हैं, मगर ना मुंह से गुड़गुड़ होती है और जुमले निकलते हैं, कीना और हसद और आग बाहर आती है, लाने फटते हैं। बच्चों को सुलाया गया, रज़्ज़ाक़ अपने रिज़्क़ की तक़सीम देख ले, माँ ने भूखे लाल थपक के सुला दिए। खाना बना, कहा ले जाइए, इशारा हुआ ठीक है मैं खाना रखता हूँ, आप मेन स्विच उठा दें। मदीने में उस वक्त मेन स्विच एक छोटा चिराग था, चिराग बुझा दिया गया, अंधेरा कर दिया गया। ये अंधेरे का सुकून देखिए, ये मानना देखिए, ये रिस्पांस देखिए, ये मोहब्बत देखिए, ये मानना देखिए, ये दिलो जान लगा देनी देखिए, ये भूख बर्दाश्त करके बच्चों को भूखा सुला के शौहर की इज्जत, घर की इज्जत रखवाना देखिए। हजरात दिल वाले दिल वालों की कदर करते हैं और दिल वाले दिल वालों की मेहमानी करते हैं, और दिल दौड़ा करते हैं, गाड़ियां नहीं दौड़ती, दिल दिया करते हैं। ज्यादा सखी और भरे हुए हूं तो नहीं दिए जाते, ये दिल जो है वही हाथ ऊपर करते हैं, दिल हाथ नीचे करवा देते हैं। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ये दिल और सीने का मामला था। मेहमान ने जी भर के खाना खाया, ये दिल का मैटर था। इसने खाली जो है वो एक अलामती तौर पे खाने का किरदार निभाया। बीवी भी भूखी सोई, शौहर भी भूखा सोया, बच्चे भी भूखे सोए, मेहमान पेट भर के सोया। 1400 साल से ऊपर दौर गुजर गया है हजरात, 1442 साल हिजरी हो चुके हैं हिजरत किए हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए 1440 लगा लें, 35 लगा दें, इतनी सदियों के बाद भी आज कंगनपुर जैसी सरजमीन में आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, ये सीने साफ थे, कीना नहीं था। ये अल मदीना कहने वालों, कभी मदीने वाला वो सीना भी तो लेना। अलम नशरह लका सदरक, दिल ही नहीं खुले एक दूसरे के लिए। 10 बच्चे हो गए, मैंने पूछा जी कितने के बच्चे थे, माशाल्लाह जी 10 ने, 12 ने। बेगम अपनी नहीं जी ओपड़ा क्यों आती है, तेरा सीना खुला ही नहीं अभी भी ओपड़। बेगम से पूछ ले, मैं बुढ़ी हो गई हां, सिर च बग्गे आ गए, इन्हें मैंने प्यार देता ही नहीं। वो भाई जी जो 12 बच्चे लड़दे हो गए मजबूरी से। ये जुबान का भी पर्दा नहीं, दिल में भी जगह नहीं बन सकी और सीना भी साफ नहीं हो सका। कुड़ते कुड़ते जो है वो मर गया है और कुड़ते कुड़ते ये जिंदा है। इन्हें रोल छड़िया पता नहीं केड़े वेले सी जिदों मेरे प्यो ने जानवर की धीए नूं दे छड़ी। ये क्या है, सुकून कहां से आया? सेकंड लास्ट, अब पेट एक नहीं पेट 2 हैं, तुझे भूख लगे तो तड़प जाए, कभी उसको भूख लगे तो तू भी तड़प। वो तेरे आने से पहले तेरे पकवान का ख्याल रखे, और कभी रात 12-1 बजे उसे भी तकलीफ हो तो ये ना हो कि मां कहे वेख लाई लगनो, वेख इनू चुड़ू, वेख इनू जड़ा जी रन मुरीद नो। नहीं, तू पहले से ही अच्छा बन। बेटा है, 1 बजे भी रात कोई कहे ना, भूख बड़ी जालिम चीज होती है, तो रोजे इसीलिए रखवाए हैं, एहसास पैदा हो। शुगर अगर लो होती है उससे पूछिए जिसकी होती है, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, भूख जब भी लगे पत्थर बांधे जा सकते हैं, रोजे रखे जा सकते हैं, हौसला सबर हो सकता है। लेकिन अगर रब ने वसाइल दिए हैं, 12 बजे जो तुम्हारी फ्रूट चाट खुली है तो की रजाई गल है? कोई होटल खुला है, टिक्की वाला खुला है तो ला देने में कोई हर्ज है? रात के 12 बजे अगर 1 बजे कोई
مسئلہ بنا ہے تو بیوی اٹھ کے جی بسم اللہ میں بنا دیتی ہوں، میں پکا دیتی ہوں، آپ اشارہ کریں، تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پیٹ کا معاملہ اور پورے وجود کا احساس، وہ اماں احمد پور شرقیہ والی، وہ کوٹلا منہ سے کھانسے آنے والی، وہ 90 سے اوپر کی عمر میں، اور وہ دادا ابو بزرگ سریتی وہ 100 کے لگ بھگ عمر میں رات کے 3:30 بجے اٹھ کے گیلی لکڑیوں کو توڑ کے آگ جلا کے پانی گرم کر کے تہجد کے لیے وضو کروا رہی ہے، تو احساس ہے تو پھر سکون ہے۔ میں اپنے بچپن میں یہ واقعہ دیکھا، اماں کو بولا اماں کیا پہ کرے دے رہے کہ میں بھا بالنی ہے، پانی گرم کر دے تیرے دادے کو میں وضو کروا میں کہ بہت خوش قسمت ہے، آج کل تو ماشاءاللہ اوون بھی مل گئے ہیں، پھر بھی ماں دودھ گرم کر کے فیڈر گرم کر کے نہیں دیتی، ٹھنڈا ہی رات میں میرے کو نہیں اٹھیا جاتا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ دھند میں، سردی میں، کوڑے میں لکڑیوں کو جلا کے پھونکے مار کے پانی گرم کر کے لوٹا گرم پانی کا، اور میں کہنے لگا ماں کروا میں داری کو بے میں وضو کروینا، مجھے کہنے لگی نہیں بیٹا پتر یہ ذمہ داری میری ہے، وہ گھر والا میرا ہے، گئی وضو کروایا، ہاتھ پکڑا مسجد میں لے کے آئی، میں ہوم ورک کر رہا تھا، میں نے کہا ڈاڈا خوش قسمت ہے تے کو زال ملی ہے، بڑھاپے دے وچ بھی تیرا خیال رکھے دی کہ جی میں نے تو خوش ہاں، یہ ہوتا ہے سکون۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پورے کے پورے صحیح سالم اور سلامت۔ اس کے بعد معاملہ شرمگاہ کا ہے، زبان کی گارنٹی اور شرمگاہ کی گارنٹی۔ آپ گارنٹی دے دیں، اسے گھر میں رکھیں گے، گارنٹی دے دیں اسے میاں بیوی کی ایک دوسرے کی ضرورت اور اس کے حلال اور اپنی کھیتی سمجھ کے اس کو اپنی نسل اور فصل کے لیے چلائیں گے، جاؤ سکون کی زبان پر رہیں گے۔ جتنی بربادیاں، جتنی تباہیاں، جتنا بگاڑ، جتنا فراڈ، جتنا دھوکہ، جتنا عصب نسب کے اندر ملاوٹ، جتنا جو ہے وہ بچوں کے دھکے اور یہ روڑیوں پہ پڑے ہوئے، وہ ڈرموں میں پڑے ہوئے، وہ عیدی کے جھولوں میں، وہ شاپروں میں بھگ، وہ کمادوں میں پھینکے ہوئے، وہ ہسپتالوں کے کچرے میں پڑے ہوئے، حضرات کی ہوتی ہوئی ابار سنیں، یہ سارا کچھ پرابلم کہاں پہ ہے؟ شوہر بھی خائن نکلا ہے، عورت بھی خائن، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا بتایا؟ سکون لینا ہے۔ من خبب امرأة علی زوجہا فلیس منا، جو مرد بھائی ہے، کزن ہے، رشتہ دار ہے، کوئی ہے، ہمسایہ ہے، جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف مائنڈ بنا کے اپنے کام میں لا کے اس کی بربادی کا سبب بناتا ہے، فرمایا وہ میرا امت ہی نہیں، ساری زندگی تہجد پڑھتا رہے، وہ میرا نہیں ہے۔ اور آخری چیز قدم بھی سکون دیتے ہیں، قدم بھی سکون دیتے ہیں۔ شوہر مر گیا، بیوی کا حج کے لیے روانگی تھی، فون آیا میں حج پہ جاؤں، میرا بھائی بھی ساتھ ہے، شوہر نے جانا تھا، وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یا عدت، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اضیق الوقت عدت کا ہے، لہٰذا پہلے عدت گزاریں۔ دوسرا جملہ اس عورت نے نکالا، کہتی میں رب پہ بھی راضی ہوں جس نے یہ قانون بنایا، میں محبوب پہ بھی راضی ہوں جس نے یہ پہنچایا، میں اپنے شوہر کے اس جانے پہ دکھی بہت ہوں، لیکن اللہ تیرے پاس ہے، میں اپنے حج جس کے لیے ساری زندگی تڑپ تڑپ کے گزاری تھی، آج موقع آیا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر مجھے رکنا پڑ رہا ہے، اللہ نیتوں کو تو جانتا ہے، میرے اس حج کی نیت سے میرے حج کو قبول کر۔ حضرات قدم بھی سوچ، یہ قدم جہاں شوہر چاہے وہاں، جہاں شوہر نہیں چاہتا بیوی نہیں اٹھائے سکون، جہاں بیوی نہیں چاہتی وہاں شوہر بھی اپنے قدم نہ رکھے تو سکون۔ آئیے اپنے پورے وجود کو سر سے لے کر کے پاؤں تلک لتسکنوا الیہا، پھر دیکھیے گا گھر کیسے اجڑنے سے بچتے ہیں، اور خرامہ خرامہ خوشی خوشی انہی چیزوں کو لیجئے، گھر جلائیے مت، اور اگر آگ لگ گئی ہے تو پوچھ لیجئے آگ لگی ہے بچا کیا ہے؟ کہا میں، آپ بچ گئے ہیں تو پھر جلا ہی کیا ہے؟ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔